فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں جسم کے عجائبات۔ تحریر اور ترجمہ محمد علی سید صاحب نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 13ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 265، کیمیکل پلانٹ یعنی جگر۔ جگر کی کہانی خود اس کی زبانی۔ دن رات کی مصروفیتوں میں شاید ہی کسی کو میرا خیال آتا ہو۔ ویسے بھی بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ آخر وہ کس طرح زندہ ہیں اور کیوں زندہ ہیں۔ ان کے جسم میں وہ کون سی مشینری کام کر رہی ہے جو انہیں زندہ رکھے ہوئے۔ لوگ تو بس زندہ ہیں اور بیماری سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میں کیسا ہوں؟ بالکل ویسے ہی جیسے کہ مجھے جس عضو کو ہونا چاہیے۔ میرا وزن 3 پاؤنڈ کے قریب ہے۔ میرے بنانے والے نے میری اہمیت کے پیش نظر مجھے جسم کے اندر بڑی محفوظ جگہ عطا کی ہے۔ میں آپ کی پسلیوں کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان رہ کر آپ کے لیے بے شمار زندگی بخش خدمات انجام دیتا ہوں۔ اپنی بناوٹ اور پیچیدہ پراسرار کارکردگی کی وجہ سے مجھے آپ کے تمام اعضاء پر برتری حاصل ہے۔ میں آپ کو زندہ رکھنے کے لیے 500 سے زیادہ ایسی حیات آفریں خدمات انجام دیتا ہوں کہ اگر میں ان میں سے کوئی ایک بنیادی خدمت بھی انجام دینا بند کر دوں تو انسان کو اپنی وصیت تیار کرنا چاہیے۔ آپ زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس توانائی کو حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن میں ہی ہوں، میں ہی آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ آپ کی مرغن غذائیں میری ہی مدد سے ہضم ہوتی ہیں۔ وٹامن اے جس کی مدد سے آپ رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، میں ہی آپ کے لیے تیار کرتا ہوں۔ میں روزمرہ کی زندگی میں آپ کے لیے جو محیر العقول کارنامے انجام دیتا ہوں، ان میں سے سادہ سا کام بھی ایسے ہیں کہ جنہیں انجام دینے کے لیے انسان کو کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی ایک کیمیکل فیکٹری کی ضرورت ہوگی۔ میرے مشکل اور پیچیدہ کارنامے ایسے ہیں جنہیں بڑی سے بڑی کیمیائی فیکٹری بھی سر انجام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو زندہ رکھنے کے لیے 1000 کے قریب مختلف اقسام کے انزائمز یعنی خامرے تیار کرتا ہوں۔ اکثر آپ کی چوٹ لگ جاتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جلدی خون جمنے لگتا ہے، پھر اس جگہ کھڑن آ جاتا ہے۔ اس طرح خون ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور جسم میں داخل ہونے والے کھرب و جراثیم کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ کیمیائی مادہ جو وقت ضرورت خون کے اندر جمنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، خون کے اندر تیار حالت میں موجود نہیں ہوتا۔ اس کے مختلف اجزاء الگ الگ خون میں تیرتے رہتے ہیں۔ ان اجزاء میں سے ایک جز وٹامن کے میں ہر وقت تیار کرتا اور اسے خون میں شامل کرتا رہتا ہوں۔ نوزائیدہ بچوں میں اکثر کسی بچے کا جگر مکمل طور پر کام نہیں کرتا تو اسے خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں بچے کو وٹامن کے کا انجیکشن دینا پڑتا ہے تاکہ اندرونی بلیڈنگ کو روکا جا سکے۔ بیماریوں کا مقابلہ کرنے والے نادر اور نایاب کیمیائی ہتھیار اینٹی باڈیز کی تیاری میں بھی میری خدمات بنیادی نوعیت کی ہیں۔ انسان کو اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے کھربوں دشمنوں سے بچانے والے یہ ہتھیار اس کے جسم میں موجود نہ ہوتے تو سطح زمین پر انسان شاید ہی دیکھنے کو ملتا۔ بکری کی چانپ جو آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس کی پروٹین کے اجزاء آپ کے دانتوں میں خاص کیمیائی عمل سے گزرتے ہیں۔ یہ اجزاء اگر اس طرح دوران خون میں شامل ہو جائیں تو سائنائڈز زہر کی طرح انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں۔
لیکن آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بنانے والے نے آپ کو میرے یعنی جگر کی شکل میں ایک ایسا کیمیائی پلانٹ عطا کیا جو ہر مرتبہ سائنائڈس زہر جیسے بے شمار مہلک اجزاء کو ایک پراسرار اور پیچیدہ عمل سے گزار کر انہیں آپ کی پروٹین یعنی گوشت میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہی نہیں، ان اجزاء کی تعداد بھی اگر جسم کی ضرورت سے زیادہ ہو تو جگر ان اضافی اجزاء کو پیشاب میں شامل کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ آپ کے گردوں میں موجود اینڈرینیل گلینڈز جسم کی نمکیات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مخصوص ہارمون پیدا کرتے ہیں۔ میں ان کی اضافی پیداوار کے نتائج سے آپ کو ہر وقت بچاتا رہتا ہوں۔ اگر میں یہ خدمت انجام نہ دوں تو انسان کا جسم پھول کر غبارہ بن جائے۔ میں اضافی ہارمونز کو ضائع کرتا رہتا ہوں تاکہ جسم میں نمکیات کا تناسب برقرار رہے۔ میں آپ کے دل کے لیے بھی ایک حفاظتی بند کا کام کرتا ہوں۔ آنتوں سے زندگی بخش اجزاء کو لے کر آنے والا خون پہلے مجھ میں آتا ہے۔ میں ان مختلف حیاتیاتی اجزاء کو بے حد پیچیدہ کیمیائی عمل سے گزارنے کے بعد اس خون کو دل میں داخل کرتا ہوں۔ میرے اوپری حصے سے خون کی ایک نالی CSVC براہ راست آپ کے دل میں کھلتی ہے۔ اسی نالی کے ذریعے آپ کا خون مجھ سے گزر کر آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اگر کسی سبب سے خون زیادہ تعداد میں مجھے موصول ہو تو میں اسے اپنے اندر جمع کر لیتا ہوں اور خود پھول جاتا ہوں، مگر میں اس اضافی خون کو اس طرح دل میں داخل کر دوں تو دل کی دھڑکنیں اچانک ہی خاموش ہو سکتی ہیں۔ میں 24 گھنٹے آپ کو اس خطرے سے بچاتا رہتا ہوں۔ زہریلے مادوں کے اثرات کو بے اثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت بھی مجھے عطا کی گئی ہے۔ نیکوٹین اور کیفین جیسے نقصان دہ اجزاء اور مختلف دوائیں جو انسان روزانہ استعمال کرتا ہے، اگر انہیں مجھ سے نکال کر دل میں جانے والے خون میں شامل کر دیا جائے تو منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ انہی مضر اجزاء کو مجھ میں آنے والے خون میں شامل کر دیں تو 6 سے 10 سیکنڈ کے بعد جو خون آپ کے دل میں داخل کروں گا وہ ہر قسم کے زہریلے اثرات سے مکمل پاک ہو چکا ہوگا۔ یہ کام میں ہر وقت کرتا رہتا ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ دن بھر میں کتنی بار موت کے منہ میں جانے سے بال بچ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسم میں پیدا ہونے والے کئی مادے بھی اگر زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں تو زہریلے اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ مجھے ہر لمحے ان پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ آپ بھاگ دوڑ میں مصروف ہوں، کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہوں یا کسی قسم کی ورزش کر رہے ہوں تو آپ کے جسم کے پٹھے توانائی حاصل کرنے کے لیے جسم میں موجود گلوکوز کو تیزی سے جلاتے ہیں۔ گلوکوز کو جلانے سے لیکٹک ایسڈ جیسا زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اس زہریلے مادے کو ضائع کرنے کے بجائے اسے گلائکوجن میں تبدیل کر کے اپنے اسٹور میں رکھ لیتا ہوں۔ گلائکوجن کو آپ گلوکوز کا اسٹور کہہ سکتے ہیں۔ ضرورت کے وقت جسم کو فراہم کیے جانے والا گلوکوز گلائکوجن ہی سے تیار ہوتا ہے۔ آپ چاکلیٹ اور مٹھائیاں کھاتے ہیں، ان میں موجود شکر آنتوں میں جا کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ گلوکوز اگر زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہو جائے تو انسان پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے۔ میڈیکل کی اصطلاح میں اسے کوما کہا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض انسولین کے بغیر اسی کیفیت سے گزرتے ہیں، یعنی آپ کا جگر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے میں اضافی گلوکوز کو گلوکوجن میں تبدیل کر کے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہوں۔ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں بیک وقت تقریباً آدھا پاؤنڈ کے قریب یہ شکر اپنے اندر بآسانی اسٹور کر سکتا ہوں۔ شکر کا یہ محفوظ ذخیرہ اس وقت آپ کے کام آتا ہے جب کھانوں کے درمیانی وقفے میں آپ کے خون میں شکر کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ شکر کی مقدار کم ہوتے ہی کمزوری اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ کو اپنے اسٹور سے ایندھن فراہم کرتا ہوں، اس طرح کہ میں اپنے اندر اسٹور کیے ہوئے گلائکوجن کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کر کے اسے آپ کے دوران خون میں شامل کر دیتا ہوں اور آپ کی توانائی کو فوری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ خون کے سرخ خلیے بھی ہر لمحے زندگی اور موت سے گزرتے ہیں۔ ان کی عمر 120 دن ہوتی ہے۔ خون کے 1 کروڑ خلیے ہر سیکنڈ میں اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتے ہیں، لیکن اتنے ہی نئے خلیے ہر سیکنڈ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مردہ خلیوں کو ٹھکانے لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
میں ان مردہ خلیوں کو ضائع کرنے کے بجائے ان کی باقیات کو دوبارہ نئے سرخ خلیے بنانے میں استعمال کرتا رہتا ہوں۔ باقی مردہ خلیوں سے میں روزانہ کی ضروریات کو سفرہ نامی رطوبت تیار کرتا ہوں۔ زردی مائل یہ سبز رطوبت غذا میں موجود چربی کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ میں یہ رطوبت تیار کر کے آپ کے پتے کو فراہم کرتا ہوں۔ پتا اسے آنت کے پہلے حصے ڈیوڈینیم کی طرف روانہ کرتا ہے، جہاں یہ رطوبت چربی کے اجزاء کو قابل ہضم بناتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رطوبت میری خون کی نالیوں سے چربی کے اجزاء کو بھی صاف کرتی رہتی ہے تاکہ یہ نالیاں چکنائی سے بند نہ ہو جائیں۔ سفرہ نامی اس رطوبت میں 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک بائلی روبن، دوسرا بائلی ورڈن۔ اکثر کسی وجہ سے یہ اجزاء بڑی تعداد میں خون میں شامل ہونے لگتے ہیں، اسی کو یرقان یعنی جونڈس کہا جاتا ہے۔ یہ خون کی کوئی بیماری نہیں، آنکھوں اور جلد کا پیلا رنگ ہونا دراصل میری بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ یہ خرابی 4 وجوہات سے پیدا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، ملیریا کے پیراسائٹس کے حملے کی صورت میں خون کے سرخ خلیے بڑی تعداد میں تیزی سے ضائع ہونے لگتے ہیں۔ مردہ خلیوں کا رنگ اتنی زیادہ تعداد میں جمع ہو جاتا ہے جس سے میں ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ نمبر 2، پتے اور میرے درمیان والی نالی کسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اور میں جو سفرہ پتے کو بھیجتا ہوں وہ پتے میں جانے کے بجائے مجھ میں واپس آ جاتا ہے۔ یہاں سے یہ دوران خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جلد اور آنکھوں کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جگر کی سوزش یعنی ہیپاٹائٹس یا کسی اور بیماری کی وجہ سے میرے خلیے سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، میری نالیاں چربی سے بند ہو جاتی ہیں اور میں سفرہ کو مناسب طور پر تیار کرنے اور اسے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی۔ مجھ میں بدترین حالات میں کام کرنے کی صلاحیت بھی غیر معمولی ہے۔ بیماریوں کی وجہ سے اگر میرے 85% خلیے تباہ ہو جائیں تب بھی میری کارکردگی میں فرق نہیں پڑے گا۔ میرا 15% حصہ آپ کی ضروریات کو مکمل طریقے سے پورا کرتا رہے گا۔ میری یہ صلاحیت جہاں ایک نعمت ہے وہیں اس کا ایک نقصان بھی ہے، وہ یہ کہ مریض کو اکثر بہت دیر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے سب سے بڑے کیمیکل پلانٹ یعنی اس کے جگر کا بیشتر حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اگر میرا ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے جیسا کہ جگر کے کینسر کے آپریشن میں ہوتا ہے تب بھی میں اپنے کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آپریشن کے چند مہینے کے اندر میں اپنا سائز بڑھا لیتا ہوں اور دوبارہ پہلے والے سائز میں آ جاتا ہوں۔ یہ صلاحیت میری انفرادیت ہے۔ چکنائی کے ذرات کا مجھ میں داخل ہونا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسے جگر پر چربی آ جانا کہتے ہیں۔ یہ چربی میرے خلیوں کے درمیان جگہ بنا کر خلیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ اس سے ان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ چربی خون میں شامل ہو کر خون کی نالیوں میں رکاوٹیں اور بہت سے دوسرے اعضاء کے لیے خطرات پیدا کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے میرے اندر ریشے دار خلیے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایسے خلیے بے مصرف ہوتے ہیں اور میری صلاحیتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں سکڑنے لگتا ہوں، سخت ہو جاتا ہوں اور میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ اس بیماری کو سروسس کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری اگر بروقت احتیاط اور علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ سروسس نامی یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جراثیم کا شدید حملہ، مثلاً ہیپاٹائٹس کی مختلف اقسام، آرسینک زہر یا کوئی دوا اس بیماری کا سبب ہو سکتی ہے۔ شراب مجھے شدید نقصان پہنچاتی ہے، اس کی وجہ سے میرا سائز بڑھ جاتا ہے اور یہیں سے سروسس نامی مہلک بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ میں کئی طریقوں سے اپنی تکالیف کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا، بھوک کا اڑ جانا، کمزوری، پیٹ پھول جانا، یہ سب میری خرابی کی علامتیں ہیں۔ پیٹ پھولنا پیٹ میں پانی بھر جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر اس کا فوری تدارک نہ کیا جائے تو مریض کے سینے پر خون کی نسیں مکڑی کے جالے کی طرح پھیلی نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے میں جلد از جلد اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر حضرات مرض کے درست تشخیص کے لیے بائیوپسی کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ بائیوپسی میں ایک باریک سوئی سینے کے ذریعے مجھ میں داخل کی جاتی ہے۔ اس سوئی کا مخصوص منہ
میرے چھوٹے سے حصے کو کاٹ کر الگ کر لیتا ہے۔ اس حصے کو لیبارٹری میں تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بیماری کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ ان تمام بیماریوں اور مشکلات سے محفوظ ہیں۔ آپ کو تو شاید معلوم بھی نہیں کہ آپ کے جسم میں قدرت کا ایک حیران کن کیمیکل پلانٹ دن رات آپ کی زندگی اور صحت کے لیے کس مہارت سے کام کر رہا ہے تاکہ آپ زندہ رہیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ قدرت کی اس نعمت کی قدر کیجیے، کیونکہ جن نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھین بھی سکتی ہیں۔ قدر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جس مالک نے آپ کو مجھ جیسی نعمت مفت عطا کی ہے، اس کا زبان، دل اور عمل سے شکر ادا کیجیے۔ دوسری یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، وزن نہ بڑھنے دیں، مرغن غذائیں زیادہ استعمال نہ کریں، گوشت ضرور کھائیں مگر اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی عام ہے۔ یرقان کی یہ دونوں اقسام براہ راست مجھ پر ہی حملہ آور ہوتی ہیں اور دونوں ہی جان لیوا ہیں۔ ہیپاٹائٹس کے سارے مریض مر ہی نہیں جاتے۔ بہت سی صورتوں میں جسم کا دفاعی نظام ہیپاٹائٹس کے وائرس کے خلاف مدافعت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ خطرناک مرض ہے۔ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین عام دستیاب ہے۔ یہ ٹیکے لگوانا بہت ضروری ہے۔ فی آدمی چند سو روپے کا خرچ آتا ہے، لیکن اسے لگوانے کے بعد آپ اس مہلک بیماری سے تاحیات محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ٹیکے کا خرچہ اس خرچے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو خرچہ بیماری اور اس کے آخری نتیجے کی صورت میں لواحقین کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹیکہ وہ واحد ٹیکہ ہے جو کینسر جیسی لاعلاج بیماری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس ٹیکے کے ذریعے آپ جگر کے کینسر سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس کا یہ ٹیکہ سبھی کے لیے ضروری ہے، لیکن خواتین کو تو یہ ٹیکہ ضرور لگوانا چاہیے، کیونکہ یہ بیماری خود ماں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کو بھی ہیپاٹائٹس کا مریض بنا سکتی ہے۔ میری بیماری یعنی یرقان کی صورت میں مستند ڈاکٹرز سے رجوع کرنا چاہیے۔ جعلی حکیم بیماری کی صورت میں مریض کو غذا بند کرا دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت مجھے غذائیت بخش اجزاء کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یرقان یعنی ہیپاٹائٹس کی صورت میں مریض کو گھر کی پکی ہوئی تمام غذائیں استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے۔ سب کچھ کھائیں، مختلف اقسام کی غذائیں استعمال کریں تاکہ میں ان کے حیات آفریں اجزاء کی مدد سے خود اپنی شکست و ریخت کو دور کر سکوں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ ان میں استعمال شدہ سرنج کا بار بار استعمال، انجیکشن اور ڈرپ لگوانے کا شوق، آپریشن کے دوران آلودہ آلات کا استعمال، حجاموں کے آلودہ استرے، ناک کان سدوانے کی آلودہ سوئیاں، بلیڈ اور فٹ پاتی دندان سازوں کے آلودہ آلات بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی ان کے علاوہ ایڈز جیسی مہلک بیماری بھی خون میں ان بیماریوں کے وائرس میں داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس اے آلودہ پانی یا غذا سے جسم میں آتی ہے۔ جگر اور دوسرے اعضاء کو بہت سی بیماریاں دواؤں کی غیر ضروری استعمال سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ دوا اسی وقت استعمال کریں جب اس کی ضرورت ناگزیر ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ زندگی، صحت، بیماری سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ بیماری زیادہ ہو تو اس کا علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن ذرا سی بات پر ڈاکٹروں یا حکیموں کے پاس جانا بہرحال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 276 اور انسولین کا کارخانہ لبلبہ۔ لبلبے کی کہانی خود اس کی زبانی۔ میں آپ کا لبلبہ ہوں جس کے بارے میں پہلے شاید ہی کبھی آپ نے غور کیا ہو۔ میرا وزن 3 اونس کے قریب ہے، لمبائی 6 انچ اور رنگ گلابی اور سلیٹی کا امتزاج۔ میں اپنی شکل آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اس کے لیے مجھے ایک ایسی مثال دینا پڑے گی جسے شاید آپ پسند نہ کریں۔ آپ نے ہانپتے ہوئے کتے کی زبان دیکھی ہے؟ میری شکل بالکل کتے کی زبان سے ملتی ہے، بس رنگ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں آپ کے پیٹ کے اندر ذرا گہرائی میں رہتا ہوں، آپ کے معدے کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے سامنے۔ یہ بڑا پرہجوم علاقہ ہے۔ جگر، گردے اور بڑی آنت بھی یہیں پائی جاتی ہے۔ میں بے حد مصروف وقت گزارتا ہوں، کیونکہ اگر میں کچھ مخصوص ہارمون تیار نہ کروں تو کھانوں اور غذاؤں کے پہاڑ بھی آپ کھا جائیں تو بھی آپ کو غذائیت حاصل نہیں ہوگی۔
हर मर्तबा आप पलक झपकते हैं, हर मर्तबा जब आप पलक झपकते हैं, हर मर्तबा जब आपका दिल धड़कता है, और हर मर्तबा जब जिस्म के खलियों को तवानाई की ज़रूरत पेश आती है, तो हर मर्तबा मैं ही तवानाई हासिल करने के लिए आपके खलियों को ईंधन की फराहमी और इसे जलाने में मदद देता हूँ। बज़ाहिर तो मैं एक कहलाता हूँ, लेकिन मेरी मिसाल तोहफे के इस पैकेट की तरह है जिसमें एक जगह 2 तोहफे पैक किए गए हों। मुझ में मौजूद दोनों गुदूद आपके लिए आपके मालिक के 2 नादिर और नायाब तोहफे हैं, ऐसे तोहफे जो आपको बेमांगे और बिल्कुल मुफ्त मिले हैं। इन दोनों गुदूद की कदर व कीमत बहुत कम लोगों को मालूम है। आइए मैं आपको अपनी खिदमात के बारे में बताता हूँ। मैं 2 ख़ास हार्मोन तैयार करता हूँ और ये हार्मोन आपके खून में शामिल होकर आपकी तवानाई की फरहमी में मदद देते हैं। ग्लूकोज या ब्लड शुगर आपके खलियों के लिए ईंधन का काम करता है। मैं एक ऐसी हैरान कुन रतूबत तैयार करता हूँ जो खून में मौजूद ग्लूकोज की मिक़दार को मुनासिब सतह पर रखती है। ये हार्मोन इंसुलिन कहलाता है। इंसुलिन इस बात को यकीनी बनाती है कि खलियों को जो ईंधन फराहम किया गया है, खलिए इसे सही तरीके पर जला रहे हैं। ये बहुत अहम और नाजुक काम है। इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके जिस्म के अंदर ये मौजे खुद ब खुद रूनमा नहीं होते। ग़िज़ा को हज़म करने में भी मेरा किरदार कम नहीं। मैं एक दिन में 1 गैलन के 8वें हिस्से के बराबर हाज़मे में मदद देने वाली रतूबत तैयार करता हूँ। क्या ये बात हैरान कुन नहीं कि 3 औंस वज़नी गुदूद एक दिन में 32 औंस रतूबत तैयार करे। आपकी ग़िज़ा मैदे से निकलकर जब छोटी आंत के पहले हिस्से पाइलोरिस में पहुंचती है तो ये तेज़ाबी असरात से भरी हुई होती है। मैदा तेज़ाब पैदा करता है क्योंकि इसके बग़ैर ग़िज़ा का हज़म होना मुमकिन नहीं होता। तेज़ाब ही के ज़रिए ग़िज़ा में मौजूद लहमियात यानी प्रोटीन जिस्म का हिस्सा बनते हैं। ग़िज़ा में मौजूद ये तेज़ाबी मादे आंतों के अंदरूनी सतह को सख्त नुकसान पहुंचा सकते हैं। ख़ास तौर पर छोटी आंत में इनकी वजह से ज़ख़म पैदा हो सकते हैं। आपके पैदा करने वाले ने मुझे ये ज़िम्मेदारी अता की है कि मैं आपको इस तरह के ख़तरात से महफूज रखूं। इस मकसद के लिए मैं ऐसी नमकीन रतूबत पैदा करता हूं जो छोटी आंत में जाकर तेज़ाबी असरात के बेअसर कर देती है। आपको भूख लगती है और आप जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं तो आपका आसाबी निज़ाम इसकी इत्तला फ़ौरन ही दिमाग को फराहम करता है। दिमाग में मौजूद मखसूस गुदूद फ़ौरन ही मुझे होशियार कर देते हैं। मेरे मखसूस हिस्से में साइकिलाइटिक ऐसी नाई दोबारा पढ़ते हैं। साइकिलाइक ऐसी नाई नामी लाखों कारखाने नमकीन रतूबत पैदा करने के लिए ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये रतूबत तैयार करने में तेज़ी इस वक्त आती है जब आपकी ग़िज़ा पेस्ट की शक्ल में आपकी छोटी आंत के पिछले हिस्से में दाखिल होना शुरू होती है। इस वक्त छोटी आंत अपने तहफ़्फ़ुज़ के एक ख़ुदकार निज़ाम के तहत सीक्रेन नामी हार्मोन पैदा करने लगती है। यह हार्मोन मेरे लिए कीमियाई पैगाम होता है और वो दौरान खून के ज़रिए बर्क़ रफ्तारी से सफ़र करता हुआ मुझ तक आता है। मैं इस पैगाम के मिलते ही नमकीन रतूबत की पैदावार तेज़ी से बढ़ाने लगता हूँ। ये रतूबत तैयार होकर छोटी आंत में पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद तेज़ाबी मादों को बेअसर कर देती है। तेज़ाबी मादों को बेअसर बनाना मेरे दूसरे कारनामों के सामने कोई हैरान कुन बात नहीं। मेरे दूसरे कारनामे ज़्यादा हैरान कर देने वाले हैं। वो ग़िज़ा जो इंसान खाता है अगर खुदा न करे इस शक्ल में इसके खून में शामिल हो जाए तो खून देखते ही देखते मौत के मुंह में जा सकता है। खून में शामिल हो जाए तो इंसान देखते ही देखते मौत के मुंह में जा सकता है, मगर ऐसा कभी नहीं होता, इसलिए कि मैं इस ग़िज़ा को जिस्म के लिए काबिल इस्तिफ़ादा बनाने में बुनियादी किरदार अदा करने को हर वक्त तैयार रहता हूँ। इस अजीम कारनामे को सरअंजाम देने के लिए मैं 3 इंतहाई अहम हार्मोन तैयार करता हूँ। इन पुरअसरार हार्मोन में से पहला हार्मोन ट्रिप्सिन कहलाता है। ये हार्मोन ग़िज़ा में मौजूद लहमियात को तोड़ना शुरू करता है और इस प्रोटीन को एमाइनो एसिड में तब्दील कर देता है। ये एमिनो एसिड्स दौरान खून में शामिल होकर
جسم میں پھیل جاتے ہیں اور جسم کے اعضاء کی تعمیر یا مرمت میں کام آتے ہیں۔ میرا تیار کردہ دوسرا ہارمون ایمیلیز کہلاتا ہے۔ غذا میں موجود نشاستیں کو گلوکوز میں تبدیل کرنا اسی ہارمون کی ذمہ داری ہے۔ میرا تیسرا ہارمون لائپیز کہلاتا ہے۔ یہ آپ کی غذا میں شامل چربی کے موٹے ذرات پر حملہ کرتا ہے اور انہیں چکنے تیزاب اور گلیسرین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کچھ بھی کھائیں، دنیا کی قیمتی اور لذیذ ترین غذا یا گھر کا سادہ کھانا، اس کا انجام کم و بیش یہی ہوتا ہے۔ جو غذا آپ کے منہ سے داخل ہوتی ہے آخرکار ایک بالکل مختلف چیز بن جاتی ہے۔ قدرت کے یہ حیران کن معجزے آپ کے جسم میں ہر لمحے رونما ہوتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ان پر غور ہی نہیں کرتے۔ میں نمکین رطوبت پیدا کرنے کی ضرورت سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں۔ میری یہ پیداوار آدھی بھی رہ جائے تب بھی یہ آپ کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ رطوبت پیدا کرنا بالکل ہی بند کر دوں تب بھی آپ کسی بڑے خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ ایسی رطوبت میں سلائیوا یعنی منہ اور غذا کی نالی کی رطوبت، معدے اور آنتوں میں پیدا ہونے والے مادے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ایسی صورت میں غذا کو ہضم کرنا بہرحال ایک تکلیف دہ کام ہے۔ انسولین تیار کرنا میری سب سے مشکل، پیچیدہ اور بے حد اہم ذمہ داری ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری مناسب طریقے سے سر انجام نہ دوں تو انسان ڈائبٹیز کا مریض بن جاتا ہے۔ اسے شوگر کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں ڈائبٹیز کا مطلب سسک کر آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھنا ہوا کرتا تھا۔ جانوروں کے ذریعے انسولین حاصل کرنے کا آغاز 1921 میں ہوا۔ یہ انسولین بکروں، کتوں اور بلیوں کے جسموں سے حاصل کی جاتی ہے۔ مسلم ممالک میں یہ جو انسولین استعمال ہوتی ہے وہ بکروں کے لبلبے یا ان کے خون سے حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ بالکل صحت مند ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض اس بیماری کی مشکلات اور خطرات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ اس زندگی بخش ہارمون یعنی انسولین کی پیداوار کے لیے میرے اندر 10 لاکھ ننھی منھی فیکٹریوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ ان فیکٹریوں کی تعداد اگرچہ لاکھوں میں ہے، لیکن ان کا کل وزن میرے 3 اونس وزن کے 1/5 حصے کے برابر ہے، لیکن ان کی اہمیت کا شاید ہی آپ کو اندازہ کر سکیں۔ آپ خلیے کی کہانی میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ کا جسم 100 ٹریلین خلیوں سے بنا ہے۔ ان میں سے ہر خلیہ قدرت کا انوکھا عجوبہ ہے۔ یہ خلیہ پیدا ہوتے ہیں، افزائش سے نسل کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی کام ان خلیوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر یہ خلیے کام نہ کریں تو کام کرنا تو بڑی بات ہے، آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، خواب تک نہیں دیکھ سکتے۔ ان خلیوں کو زندہ رہنے اور کام کرنے کے لیے توانائی کی ایک خاص مقدار درکار ہوتی ہے۔ ہر خلیے میں 1000 کے قریب توانائی گھر ہوتے ہیں۔ یہ توانائی گھر گلوکوز کو ایندھن کے طور پر استعمال کر کے ضرورت کے مطابق توانائی پیدا کرتے ہیں۔ میں جو انسولین پیدا کرتا ہوں وہ اس بات کی نگرانی کرتی ہے کہ ان 100 ٹریلین خلیوں میں سے ہر خلیے کو اتنا ہی ایندھن فراہم کیے جائے جتنے ایندھن کی اسے ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسولین خلیوں کو دوران خون میں موجود گلوکوز کو مناسب مقدار میں فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ دوران خون میں کم و بیش 1 اونس کے 6 حصے کے برابر گلوکوز ہر وقت موجود رہتا ہے، اور جب آپ کو کسی کام کے لیے توانائی کی ضرورت پڑتی ہے تو جسم کے وہ حصے جنہیں کام کرنا ہے آپ کے دماغ میں موجود غدود کو توانائی کی ممکنہ ضروریات سے آگاہ کرتے ہیں۔ دماغ کے مخصوص غدود دوران خون میں ایک ہارمون شامل کر دیتے ہیں جو سیدھا آپ کی گردن میں موجود تھائرائیڈ گلینڈ کو موصول ہوتا ہے۔ تھائرائیڈ گلینڈ اس کیمیائی پیغام کو سمجھ کر ایک دوسرا ہارمون خون میں شامل کر دیتا ہے، اور یہ ہارمون پلک جھپکنے کی سی مدت سے پہلے دوران خون کے ذریعے جسم کے 100 ٹریلین خلیوں کو موصول ہوتا ہے۔ ہر خلیہ فوراً ہی اپنے 1000 توانائی گھروں کو آن کر دیتا ہے اور خون میں موجود گلوکوز کو حاصل کر کے اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگتا ہے، اور آپ کو مطلوبہ توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سارے پراسرار پیچیدہ کام گھنٹوں یا منٹوں میں نہیں، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ انسولین نامی ہارمون خلیوں کو ایندھن جلانے
ایندھن جلانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اگر میری انسولین بنانے والی لاکھوں فیکٹریاں کسی وجہ سے اچانک کام کرنا بند کر دیں تو آپ کے جسم کے خربوں خلیے توانائی حاصل کرنے کے لیے متبادل ایندھن استعمال کرنے لگتے ہیں۔ توانائی حاصل کرنے کے لیے یہ خلیے پٹھوں میں موجود پروٹین کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں تاکہ جسم کو ضروری توانائی حاصل ہوتی رہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے مریض کو ہر وقت شدید بھوک لگی رہے گی اور وہ مستقل پیاس محسوس کرتا رہے گا۔ مستقل کھاتے رہنے کے باوجود مریض کا جسم دبلا پتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کے خلیے خون میں گلوکوز ہونے کے باوجود اسے ایندھن کے طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جسم کا ڈرینیج سسٹم آخرکار اس غیر استعمال شدہ گلوکوز کو پیشاب کے ذریعے بار بار خارج کرتا رہے گا۔ ایسے مریض کو دن بھر میں تقریباً 6 لیٹر کے قریب پیشاب آتا ہے۔ اسی کو ڈائبٹیز کی بیماری کہا جاتا ہے اور جس سے میں یعنی آپ کا لبلبہ آپ کو محفوظ رکھتا ہوں۔ آپ نے جگر کے باب میں پڑھا تھا کہ جگر خون میں موجود اضافی گلوکوز کو گلائکوجین کی شکل میں اسٹور کر لیتا ہے، اور جب کھانوں کے درمیان خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہونے لگتی ہے تو جگر گلائکوجین کو دوبارہ گلوکوز میں تبدیل کر کے اسے دوران خون میں شامل کر دیتا ہے۔ جگر کا یہ کارنامہ بھی دراصل انسولین ہی کی مدد سے انجام پاتا ہے۔ انسولین دوران خون کے ذریعے جگر میں جا کر اسے یہ کارنامہ سر انجام دینے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ جب آپ میٹھی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو مجھ میں کام کرنے والی لاکھوں فیکٹریوں پر کام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے میں انہیں مستقل انسولین پیدا کرتے رہنا چاہیے تاکہ دوران خون میں آنے والی گلوکوز کو تیزی کے ساتھ جلایا جاتا رہے یا اسے جگر میں اسٹور کیا جائے۔ اس کے برعکس جب دوران خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو میری لاکھوں فیکٹریاں ایک خودکار نظام کے تحت خود بخود کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں یہ ایندھن اسٹور ہونے لگتا ہے۔ مجھ سے وابستہ سب سے بڑی بیماری اگرچہ ڈائبٹیز ہے، لیکن حقیقتاً کئی اور مشکلات بھی میری وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں آپ کے پیٹ کے اندر گہرائی میں ایک پرہجوم مقام پر رہتا ہوں، اس لیے آپریشن کی صورت میں سرجن کو مجھ تک پہنچنے میں خاصی مشکل پیش آتی ہے۔ مجھ تک پہنچنے میں اکثر میرے قریبی اعضاء پر خراش آ جاتی ہے اور اس طرح کئی اور پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال میری جو بھی تکالیف ہوں، پیٹ کا درد اس کی علامت ہے۔ یہ درد پیٹ سے کمر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل کے دورے، السر، پتے کی بھی خرابی اور آنتوں میں رکاوٹ میں بھی کم و بیش اسی طرح کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میری خرابی کی دوسری علامتوں دستوں کی بیماری، وزن کا کم ہونا، بہت زیادہ تھکاوٹ اور یرقان ہے۔ میری ایک عام خرابی لبلبے کی شدید سوزش ہے۔ اس کی وجوہات میں گلا پھولنا، دوران آپریشن میرے قریبی اعضاء پر خراش آ جانا، خون کی نالیوں میں خرابی اور سب سے بڑھ کر شراب نوشی شامل ہیں۔ اس بیماری کا ایک عام سبب وہ مشترکہ پائپ لائن بھی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے میں آپ کا جگر اور آپ کا پتا مختلف رطوبتیں چھوٹی آنت کو فراہم کرتے ہیں۔ جگر سے چھوٹی آنت میں جانے والا سفرہ اکثر میری حساس نالیوں میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ میری نالیوں میں زخم ڈال دیتا ہے یا انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتے کی پتھری میرے اخراج کی نالی کو بند کر دیتی ہے اور میری تیار کردہ ہاضمے کی رطوبت میرے اندر لوٹ آتی ہے اور مجھے ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بہرحال لبلبے کی سوزش اگر شدید ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ کئی طرح کی رسولیاں یعنی ٹیومر بھی میرے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ سب سے بدترین رسولی وہ ہوتی ہے جو میرے انسولین پیدا کرنے والے حصے میں نمودار ہوتی ہے۔ اس رسولی کی وجہ سے میری انسولین کی پیداوار غیر ضروری طور پر بڑھ جاتی ہے اور میں اس پر قابو پانے میں ناکام رہتا ہوں۔ 40-45 برس کے افراد میں میرا یعنی لبلبے کا سرطان قاتل نمبر 3 کہلاتا ہے۔ پہلے نمبر کا کینسر پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر بڑی آنت کے نچلے حصے کے سرطان کا نمبر آتا ہے۔ پتے میں کسی قسم کی خرابی بھی مجھے متاثر کرتی ہے۔ سسٹک فائبروسس نامی پھیپھڑوں کی بیماری بھی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اتنی ساری بیماریوں کا سن کر شاید آپ پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ بھی تو غور کریں
کہ یہ ساری بیماریاں کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام مشکلات سے بچائے رکھا ہے۔ کیا یہ بات ایسی نہیں کہ اس کے لیے آپ اپنے مالک کا احسان مانیں اور اس کا شکر ادا کریں؟ نعمتوں پر شکر ادا کرنا آپ کا دینی ہی نہیں اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ شکر ادا کرنا نعمتوں کی پائیداری اور ان میں اضافے کا یقینی سبب بھی بنتا ہے۔ آج کے انسان کو تو اس لیے بھی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں بیشتر بیماریوں کا علاج دستیاب ہے۔ ابھی 400 سال پہلے تک یورپ اور امریکہ میں سارے آپریشن بے ہوش کیے بغیر ہوا کرتے تھے اور زخموں کا علاج لوہے کی تپتی گرم سلاخوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ معزز سامعین، کتاب جسم کے عجائبات جاری ہے۔ ہم اپنے بیان کو 286 صفحے سے لے کر 344 صفحے تک پڑھنے سے قاصر ہے۔ اگر ممکن ہوا تو ان صفحات کی ریکارڈنگ بعد میں پیش کر دی جائے گی۔